بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 325 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 88 سے لے کر 90 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. جن پہاڑوں کو آپ جمے ہوئے یعنی اپنی جگہ پر ان کے عظیم ہونے کی وجہ سے قائم اور اٹل سمجھتے ہیں، تو ان کو بھی آپ نفخہ اولا کے وقت دیکھیں گے، وہ ابر باراں یعنی بارش کی طرح اڑتے پھر رہے ہیں. گویا کہ ہوا ان کو اڑائے پھر رہی ہے، یعنی تیزی کے ساتھ چلا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ زمین پر گر پڑیں گے اور پراگندہ ہو کر زمین کے ہم سطح ہو جائیں گے، یعنی ریزہ ریزہ ہو کر، پھر دھنی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے، پھر اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. یہ ہے صنعت اس اللہ کی. صنعت یہ مصدر ہے، اپنے سے سابق جملہ کے مضمون کی تاکید کر رہا ہے، جس کی اضافت اپنے فاعل کی طرف کی گئی ہے مصدر کے عامل کے حذف کرنے کے بعد. تقدیری عبارت کچھ یوں ہے صنع اللہ ذالک صنعا، جس نے اپنے ہر مصنوع کو مضبوط بنایا. بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے بخوبی واقف ہے. تفعلون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اسے یا اور تا دونوں طرح پڑھا گیا ہے، یعنی اس کے دشمن جو مصیبت اور اس کے اولیاء جو اطاعت کرتے ہیں اس سے واقف ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. اور جو شخص قیامت کے دن نیک عمل یعنی لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا، اس کو بہتر اس کا ثواب ملے گا، یعنی اس کی نیکی کی وجہ سے. بتا رہے ہیں کہ خیر یہ اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ لا الہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. اور دوسری آیت میں ہے کہ اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا، اور وہ یعنی اس نیکی کے کرنے والے اس دن خوف سے مأمون ہوں گے. اضافت اور کسرہ میم اور فتح میم کے ساتھ، یہ تنوین کے ساتھ اور میم کے فتح کے ساتھ بھی ایک قراءت میں اسے پڑھا گیا ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور جو شخص بدی یعنی شرک لے کر آئے گا وہ اوندے منہ آگ میں جھونک دیا جائے گا، اس طریقہ سے کہ چہروں کو آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، اس لیے کہ چہرہ حواس خمسہ میں سے اشرف مقام ہے، لہذا چہرہ کے علاوہ بطریق اولا بقیہ جو اعضاء ہوں گے وہ مستحق نار ہوں گے، اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ تم کو
انہی اعمال یعنی شرک و معاصی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اے مخاطب تو اس دن پہاڑوں کو اپنی جگہ جمع ہوا گمان کرے گا حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن پہاڑ اپنی جگہوں پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں گے اور اڑیں گے، اور یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، لیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح بنا کر اڑا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن پہاڑوں کی کئی حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہوں گے، لیکن دیکھنے والوں کو وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب کوئی بہت بڑی چیز تیزی سے حرکت کر رہی ہو تو دیکھنے والوں کو وہ ساکن ہی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص بحری جہاز کے کیبن میں بیٹھا ہو تو اس کو وہ جہاز ساکن دکھائی دیتا ہے حالانکہ وہ بڑی تیزی سے سفر طے کر رہا ہوتا ہے۔ یا جس طرح زمین حرکت کر رہی ہے لیکن ہم کو زمینی حرکت دکھائی نہیں دیتی، ہم اس کو اپنی جگہ ساکن دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن پہاڑوں کی دوسری حالت اس آیت مقدسہ میں بیان کی گئی ہے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یعنی وہ سراب فریب نظر ہو جائیں گے۔ سراب دھوپ میں چمکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں جو دور سے پانی کی طرح معلوم ہوتی ہے اور حقیقت میں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن پہاڑ بھی دور سے نظر آنے والی چیز کی طرح فریب نظر ہوں گے، حقیقت میں پہاڑوں کا وجود بالکل ختم ہو چکا ہوگا۔ قیامت کے دن پہاڑوں کی تیسری حالت کچھ یوں بیان کی گئی ہے، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جس دن آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کی مختلف حالتوں میں اس طرح تطبیق دی گئی ہے کہ پہلے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا جس طرح اس آیت مقدسہ میں فرمایا ہے۔ چوتھی حالت کچھ یوں بیان کر رہے ہیں، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور ایک ہی ضرب سے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور ریزہ ریزہ ہو کر وہ پہاڑ دھکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ پانچویں حالت کچھ یوں بیان کر رہے ہیں کہ ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور وہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت اس بکھرے ہوئے غبار کو اڑا دے گا، جیسا کہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ ان کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور وہ آخر میں معدوم ہو کر فریب نظر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمام افعال جو تم کرتے ہو اس سے واقف ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے نیکی سے اچھی جزا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نیکی سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا لا الہ الا اللہ نیکیوں میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سب سے اچھی نیکیوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برے کام کے بعد نیک کام کرو، وہ اس برے کام کو مٹا دے گا اور لوگوں کے ساتھ
اچھے اخلاق کا سلوک کرو۔ قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد ہے جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید پڑھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد تمام فرائض کو ادا کرنا ہے۔ سناجسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا، وہ مرض الموت میں تھے، میں رونے لگا، انہوں نے کہا چپ کرو، تم کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھ سے شہادت طلب کی گئی تو میں تمہارے حق میں شہادت دوں گا، اور اگر مجھے شفاعت دی گئی تو میں تمہارے حق میں شفاعت کروں گا، اور اگر میں تم کو نفع پہنچا سکا تو میں ضرور تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے جو بھی حدیث سنی ہے جس میں تمہارا نفع تھا وہ میں نے تم سے بیان کر دی ہے، سوائے ایک حدیث کے، اور میں عنقریب تم سے آج وہ حدیث بیان کر دوں گا، کیونکہ اب میری جان لبوں پر ہے۔ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دی، اللہ نے اس پر نارے دوزخ کو حرام کر دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس حدیث کی یہ توجیہ کی ہے کہ اہل توحید عنقریب جنت میں داخل ہوں گے، خواہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے، وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے مامون ہوں گے، اور اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو انبیاء بھی خوف زدہ ہوں گے، جب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں اپنے متعلق فکر مند ہوں۔ جب قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اس قدر خوف زدہ ہوں گے تو پھر عام مسلمان کی کیا کیفیت ہوگی، وہ بے خوف کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو اپنے اوپر معاذ اللہ عذاب کا خوف نہیں ہوگا، وہ اللہ کے جلال اور اس کی بے نیازی سے خوف زدہ ہوں گے، اور جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کو اللہ کا اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا میں تم سب میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کا علم ہے۔ اس آیت مقدسہ میں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ قیامت کے دن وہ دائمی عذاب سے مامون ہوں گے، اور رہا یہ کہ قیامت کے دن کی شدت اور اس کی ہولناکیوں کے مشاہدہ سے انسان کے دل پر جو ہیبت اور دہشت طاری ہوگی تو اس سے کوئی بھی شخص مستثنا نہیں ہے۔ عام مسلمانوں سے زیادہ ہیبت اور دہشت طاری ہوگی، اور خواص مسلمانوں پر کم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی باز پرس اور گرفت کے خوف سے کوئی نفس بے فکر نہیں ہوگا۔ گویا قرآن مقدس میں فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا یہ لوگ اللہ کی گرفت سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ سو اللہ کی گرفت سے صرف نقصان اٹھانے والے بے فکر ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو لوگ برائی لے کر آئیں گے تو ان کو ان کے منہ کے بل دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں الحسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور اس آیت مقدسہ میں السیئہ سے مراد شرک ہے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، عطا، قتادہ اور حسن بصری سے بھی اسی طرح روایات مروی ہیں۔ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ وہی بدلہ ہے تمہارے شرک و معاصی کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ بتا رہے ہیں تمر مر السحاب، مفسر علام نے سحاب کی تفسیر مطر سے فرمائی ہے۔ یہ تفسیر نہ لغت کے موافق ہے اور نہ عقل و نقل کے موافق ہے۔ سحاب اس کے ظاہری معنی ہی مراد ہیں۔ مؤکد لمضمون الجملۃ قبلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صنع اللہ ما قبل کے جملہ کے مضمون کی تاکید ہے،
یعنی نفخ سور اور فزع پھر موت اور پھر پہاڑوں کا ریگے رواں کی طرح اڑتے پھرنا، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ بالاضافتی سے بتا رہے ہیں، یعنی فزع کے یوم کی طرف اضافت کے ساتھ یوم کے میم پر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کسرہ ہے، اور یوم مفتوح بھی ہو سکتا ہے یعنی برفتح ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ یوم از کی طرف مضاف ہے جو مبنی الاصل ہے۔ گویا کہ یوم کے میم میں دو قراءتیں ہیں، میم کا کسرہ بھی پڑھا گیا ہے اور میم کا فتح بھی پڑھا گیا ہے۔ فزع منورن، اس کا عطف اضافت پر ہے، یعنی یوم کو اضافت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر اضافت کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اضافت کے ساتھ پڑھنے میں یوم کے میم میں کسرہ اور فتح دونوں درست ہیں، اور عدم اضافت کی صورت میں میم پر صرف فتح ہی درست ہے۔ موضع الشرف من الحواس، اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حواس خمسہ باطنہ تو کل کے کل سر ہی میں ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: دماغ نرم اور متخلل مخروطی یعنی مثلث شکل کا ایک جرم ہے، اس کے تین حصہ ہیں جن کو بطون کہتے ہیں۔ بطن مؤخر زاویہ حادہ کی طرف ہے اور بطن اوسط دونوں کے درمیان ہے، اور بطن مقدم سب سے بڑا ہے اور یہی حصے مشترک ہے اور قوت خیال کا مقام ہے۔ بطن مؤخر جو گدی کی طرف بنسبت مقدم کے چھوٹا ہے، یہ قوت حافظہ کا مقام ہے، اور بطن اوسط سب سے چھوٹا ہے جو قوت متصرفہ اور واہمہ کا مقام ہے۔ حواس خمسہ ظاہرہ میں سے سوائے قوت لامسہ کے بقیہ چار سر میں ہیں: قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ۔ البتہ پانچویں قوت لامسہ یہ پورے بدن میں ہے۔ قوت لامسہ تمام قوتوں میں سب سے زیادہ حس کے اعتبار سے بلید حس ہے، جب تک اس سے مس نہ ہو احساس نہیں کر سکتی۔